السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 44 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 33، فضیلت قناعت۔ فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع یعنی کم چیزوں پر راضی ہونے والا ہو، مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے، ان کے مالوں پر نگاہ نہ رکھے اور نہ ہی مال و دولت کو حاصل کرنے میں لالچی ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان ضرورت بھر اپنے کھانے پینے، پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کرے اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک مہینے سے زیادہ لمبی نہ کرے، کیونکہ کثرت طلب اور لمبی آرزو سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے اور انسان حرص و لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہی حرص اور لالچ اسے بد اخلاقی اور برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں، جن سے انسان کی اچھی عادتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور حرص و لالچ اس کی دوسری فطرت بن جاتی ہے۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر انسان کو سونے کی 2 گھاٹیاں بھی مل جائیں تب بھی وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے اور اللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو ہم سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ ہم حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، ہم نے مال و دولت نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیا ہے۔ اگر انسان کو سونے کی وادی یعنی گھاٹی مل جائے تو وہ دوسری کی آرزو کرے گا، اگر دوسری مل جائے تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ تعالی ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سورہ برات جیسی ایک اور سورت بھی نازل ہوئی تھی جو بعد میں اٹھا لی گئی۔ اس میں تھا کہ اللہ تعالی اس دین کی ایسی قوموں سے امداد کروائے گا جن کے لیے بھلائی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اگر انسان کو دولت کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا بھوکا اور دولت کا بھوکا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، لالچ اور دولت کی محبت۔ چونکہ یہ خصلت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کے راستے پر چلا اور زندگی کی معمولی گزران پر قناعت کر لی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن ہر امیر اور فقیر یہ تمنا کرے گا
کہ اسے دنیا میں معمولی غذا میسر آتی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تونگری مال کی کثرت سے نہیں ہے، بلکہ حقیقی مالداری دل کی بے پرواہی ہے، یعنی مالداری دل سے ہے نہ کہ مال سے۔ دنیا کی بہت جستجو مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اچھے طریقے سے روزی حاصل کرو، کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور کوئی انسان اپنا رزق ختم کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، جو میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے۔ پھر پوچھا، عادل کون ہے؟ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ کوئی شخص دنیا میں اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حلال روزی حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، اور دنیا کی زیادہ خواہش ہلاکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار بن، تو سب سے بڑا عابد ہوگا، قناعت کر، تو سب سے بڑا شکر گزار ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر، تو مومن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ سے منع فرمایا ہے، چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مجھے ایک مختصر نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ، کوئی ایسی بات نہ کر جس پر کل معافی مانگنی پڑے، اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم 7، 8 یا 9 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم رسول اللہ کی بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کی، ہم تو پہلے ہی آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم رسول اللہ کی بیعت نہیں کرتے؟ چنانچہ ہم نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے کس چیز پر بیعت لی؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اسے لا شریک سمجھو، 5 نمازیں پڑھو، سنو اور اطاعت کرو۔ ایک بات آپ نے آہستہ کی، پھر فرمایا، اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ راوی کہتا ہے، ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کا اگر کوڑا گر جاتا تو کسی سے اٹھا کر دینے کا بھی وہ سوال نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لالچ کا چھوڑنا فقر اور لوگوں سے نا امیدی غنا ہے۔ جو لوگوں کے مال و دولت سے نا امید رہتا ہے وہ سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کسی دانا سے مالداری کا معنی پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ مختصر امیدیں اور معمولی گزران پر راضی ہونے کا نام غنا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے، عیش کی صرف چند گھڑیاں ہیں اور کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے وقت کم ہے۔ تو قناعت کر،
اس عیش پر جو تجھ کو حاصل ہے اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر آزاد ہو جا اور عیش کی زندگی بسر کر۔ بہت سے وہ لوگ جن کو موت آئی وہ سونا، چاندی، لال و جواہرات چھوڑ کر مر گئے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے اور کہتے جو اس پر قناعت کر لے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ بہترین دولت۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اور قبضے میں آئی ہوئی دولت میں وہ بہترین دولت ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اے انسان، گمراہ کرنے والے بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو تجھے زندہ رہنے میں مدد دے۔ حضرت سمیت بن عجلان رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اے انسان، تیرا بالشت بھر پیٹ تجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ کسی عالم سے پوچھا گیا، تیرا مال کیا ہے؟ اس نے کہا، ظاہر میں پاکیزگی اور باطن میں نیکی اور لوگوں سے نا امیدی۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا، اگر تجھے ساری دنیا مل جاتی تب بھی تجھے اس دنیا سے 2 وقت کی خوراک ملتی، اب جب کہ میں نے دنیا سے تجھے صرف خوراک دی ہے اور اس کا حساب دوسروں پر رکھ دیا ہے تو میں نے یہ تجھ پر احسان کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب تم کوئی حاجت طلب کرو تو تھوڑی مانگو، اتنا نہ مانگو کہ دوسرے پر وبال بن جاؤ، کیونکہ جو کچھ تمہارے نصیب کا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ ابو امیہ کے ایک حاکم نے جناب ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے کسی ضرورت کے متعلق پوچھا گیا تھا تاکہ وہ اسے پوری کر دیں۔ ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں لکھا، میں نے اپنی ضرورتیں اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں جن کو وہ پورا کر دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہوں، اور جن کو وہ روک دیتا ہے اس سے قناعت کر لیتا ہوں۔ کسی عالم سے پوچھا گیا، کون سی چیز عالم کے لیے خوشی کا سبب ہے اور دکھ دور کرنے کا سامان ہے؟ عالم نے جواب دیا کہ عالم کے لیے سب سے بڑی خوشی نیک عمل اور غم دور کرنے میں اس کا مددگار اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ ایک عالم کا قول ہے، میں نے لوگوں میں سب سے دکھی، حاسد کو، سب سے بہترین زندگی گزارنے والا، قناعت پسند کو، سب سے زیادہ مصیبتوں پر صبر کرنے والا، لالچی کو، سب سے زیادہ خوش تارک دنیا کو، اور سب سے زیادہ شرمندہ حد سے آگے نکلنے والے عالم کو پایا ہے۔ اسی موضوع پر کہا گیا ہے، جب جوان اس بات پر مکمل اعتماد کرتا ہے کہ رازق مطلق اسے ضرور روزی دے گا تو اس کی عزت میلی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا چہرہ کبھی پرانا ہوتا ہے۔ جو شخص قناعت اختیار کر لیتا ہے اسے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اور اس پر کبھی دکھ کا سایہ نہیں پڑتا۔ ایک شاعر کہتا ہے، کب تک میں اس طرح سفر کرتا رہوں گا اور زبردست جد و جہد اور یہ آنا جانا جاری رکھوں گا۔ میں گھر سے دور ہمیشہ دوستوں سے چھپا رہتا ہوں، انہیں میرے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ میں کبھی پورب میں ہوتا ہوں، کبھی پشچم میں ہوتا ہوں۔ لالچ کا غلبہ یوں ہے کہ میرے دل میں کبھی موت کا خیال ہی نہیں آتا۔ اگر میں قناعت کرتا تو خوشحالی کی زندگی گزارتا، کیونکہ حقیقی تونگری یعنی مالداری قناعت میں ہے، کثرت مال و دولت تونگری یعنی مالداری نہیں ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. اب آپ تمام سے اجازت چاہوں گا. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.